الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم معزز بزرگوں، قابل احترام نوجوان دوستوں اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب دوڑو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، تم سب اپنے رب کی طرف دوڑو تاکہ تمہارے گناہ معاف ہوں، تمہاری غلطیاں درگزر ہوں، تمہاری مغفرت ہو جائے اور تمہارا داخلہ جنت میں ہو، اور ایسی جنت جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض، ایسی جنت کی طرف تم دوڑو جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور وہ جنت ہر فرد کے لیے نہیں بلکہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للمتقین، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہوں، اور اس کی نافرمانی کے برے نتائج سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہوں۔ ایسے متقیوں کے لیے وہ جنت تیار کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس قسم کی بے شمار متعدد ہدایات دے کر بھیجا ہے، اور حکم یہ دیا ہے کہ تمہارا اصل جو مقصد ہے، تمہارا جو گول ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ دنیا میں ایسے کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مول لینے والے کام، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے والی ہو، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، پرہیز کرنے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ بے شمار چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گی، اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے کی کوشش کریں گی، جس کے پیچھے پڑ کر آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں میں سے ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میری امت کو زیادہ تر جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہے، وہ مال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ دوڑو، سرعت اختیار کرو۔ ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سرعت اختیار کرنا۔ یہی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ واللہ سریع الحساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا۔ تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے معاملے میں
بے دلی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، غفلت اور کاہلی کے ساتھ نہیں، بلکہ چستی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رفتار میں کمی کرنے والی جو چیز ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگانے سے روکنے والی جو چیز ہے وہ مال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فتنہ بنا کر دیا، ایک چیز بطور آزمائش دی۔ فتنے سے مراد فساد اور بگاڑ نہیں ہے۔ اردو میں ایک لفظ ہے فتنہ جو بگاڑ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فساد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں جب فتنہ کہا جاتا ہے تو فتنہ سے مراد آزمائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے اس کی آزمائش کے لیے ایک خاص چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، اور میری امت کو آزمانے کے لیے جو چیز اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے وہ مال ہے۔ فتنۃ امتی المال۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ تمہارے مال تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اس مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آزمائے گا کہ اس مال کے درمیان میں پڑھ کر، اس مال کے پیچھے پڑھ کر میری طرف آنے کی جو رفتار ہے اس رفتار میں کہیں کمی تو نہیں ہو رہی، میری مغفرت کے حصول کے لیے جو جدوجہد ہونی چاہیے، جو دلچسپی اور جو تڑپ ہونی چاہیے، اس تڑپ کی کیفیت کیا ہے، اس بات کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ لینا چاہتا ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں سورہ آل عمران میں یہ فرمایا کہ سارعوا الی مغفرہ، مغفرت حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھاؤ، وہیں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرہ، مغفرت حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرو، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جاؤ۔ مسابقہ کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنا۔ تو مغفرت حاصل کرنے کے لیے انسانوں کے اندر کمپٹیشن ہونا چاہیے، مقابلہ ہونا چاہیے، یہ جذبہ اور یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں اور میری مغفرت ہو جائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بھی فرمایا فاستبقوا الخیرات، خیر اور بھلائی کے معاملے میں تیزی دکھاؤ۔ جہاں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے ہمیں تیزی دکھانی چاہیے، جنت کے حصول کے لیے مسابقہ کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے، خیر اور بھلائی کے معاملات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ بتائی ہے کہ دنیا میں جو مال اسے بطور آزمائش دیا گیا ہے، اس مال کی محبت میں گرفتار ہو کر آدمی اللہ کی طرف تیزی دکھانے کے بجائے اس مال کی طرف تیزی دکھاتا ہے۔ مال کے حصول کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے مقابلہ ہوتا ہے تو مال کے حصول کے لیے۔ قرآن مجید نے کہا اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کی فطرت یہ ہے کہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند گنے چنے لوگ ایسے ہوں گے جو مال کی محبت میں بری طرح مبتلا نہ ہوں، ورنہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ وہ مال کی محبت میں شدید ہے، بری طرح مال کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے، اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے غافل ہے، دوسروں کے حقوق سے غافل ہے۔ تیزی دکھانی چاہیے تھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن دوڑ دکھا رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اور ایک دوسرے سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تم غافل ہو گئے ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے تم غافل ہو گئے ہو، تم اس بات سے غافل ہو گئے ہو کہ یہ مال بطور آزمائش دیا گیا تھا، یہ اصل مقصد نہیں تھا، اصل مقصد تمہارا جنت تھی، جنت تمہارا اصل مقصد، لیکن تم اس سے غافل ہو گئے ہو، یہاں تک کہ یہ غفلت اتنی آگے بڑھتی ہے کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، یہ غفلت تمہاری ختم نہیں ہوتی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچتے۔ یعنی مال کی محبت میں آدمی اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ کسی بھی سٹیج پر پہنچ کر، کسی بھی لیول پر پہنچ کر اسے اطمینان حاصل نہیں ہوتا، وہ مزید مال حاصل کرنے کے حرص میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جو مہلت عمل ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تب پچھتاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا اور موقع دیا جاتا، میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرتا، لیکن موت جب آ جاتی ہے تو دوبارہ مہلت نہیں ملتی۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، مال بطور آزمائش دیا گیا، حکم یہ تھا کہ تم اللہ کی طرف دوڑو، لیکن انسان کی حالت یہ ہے، انسان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں مبتلا ہے، مال کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں میں ابتداءً ایک بات یہ آپ کے سامنے عرض کر دوں،
دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا، رزق کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا اسلام میں غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تجارت کو بڑھانا، ایک تجارت سے بڑھ کر دوسری تجارت شروع کرنا، ایک دکان ہے تو 2 3 4 5 دکانیں بنانا، یہ اسلام میں غلط نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ آدمی اس میں تو کمپٹیشن کرے لیکن دین میں کمپٹیشن نہ کرے، یہ غلط ہے۔ جس طرح مال، میں چاہتا ہوں کہ میرے مال میں دگنا اضافہ ہو، 3 گنا اضافہ ہو، وہیں آدمی کے دل میں اگر یہ تڑپ نہ ہو کہ میری نیکیوں میں بھی دگنا تگنا اضافہ ہو تو یہ چیز غلط ہوگی۔ مال کی محبت کے لیے زیادہ وقت لگے لیکن دین کے لیے کم وقت لگے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب نہیں۔ مال حاصل کیا جائے یہ غلط نہیں ہے، لیکن مال کی محبت دنیا کی محبت پر، مال کی محبت دنیا کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، اور خاص کر ایسے موقع پر جب دنیا کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے تو ہم دین کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کو ترجیح دیں، اللہ کی رضا کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کی محبت کو ترجیح دیں، تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ یہ صورتحال جب پیدا ہوتی ہے کہ دین کا کوئی تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے، اس حکم پر ہمیں عمل کرنا ہے، ایسی صورت میں دنیا کا تقاضا سامنے آتا ہے، ایسے موقع پر اگر کوئی شخص دین کو ترجیح دینے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کو ترجیح دیتا ہے، تو ایسی دنیا کی جو حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ گزر رہے، ایک جگہ دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ پڑا ہوا اور وہ مردہ ہے اور بکری کے کان کٹے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردہ بچہ ہے، کون اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اسے فری میں لینا چاہے گا، مفت میں کون حاصل کرنا چاہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، یہ اگر زندہ بھی ہوتا یہ بچہ تب بھی ہمارے کسی کام کا نہ تھا، تب بھی اسے مفت میں لینا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا فواللہ، اللہ تعالیٰ کی قسم، للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، دنیا کی حیثیت، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس مردہ کان کٹے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ بھی حیثیت ہے۔ کون سی دنیا؟ وہ دنیا جس کے مقابلے میں آخرت کو نظر انداز کر دیا گیا، ورنہ جو دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن رہی ہو وہ دنیا محبوب ہے۔ جو مال، جو دولت ہمیں آخرت کی کامیابی کی طرف لے جائے، جس مال کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، جو مال ہمارے آخرت کے بینک بیلنس کو بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہو، وہ مال محبوب ہے، وہ دنیا محبوب ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن جو مال ہماری آخرت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو، جنت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو، ہمارے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے سلسلے میں ایک سستی اور غفلت اور کوتاہی پیدا کرنے والی دنیا ہو، ایسی دنیا کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کی حیثیت اس مردہ کان کٹے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ بھی حیثیت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ترمذی میں ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ مچھر کے پر کی کیا حیثیت؟ اس کے برابر بھی نہیں ہے گویا کہ یہ دنیا، اگر اس کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے 1 گھونٹ پانی بھی میسر نہ کرتا، 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتا کافر کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس دنیا کے پیچھے آدمی دوڑتا چلا جا رہا ہے، جس دنیا کے حصول کے لیے، جس دنیا میں اضافے کے لیے آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، دین کے تقاضوں کو نظر انداز کرتا ہے، اپنی آخرت سے بے پرواہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ایسی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعلیمات کے ذریعے سے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اہل ایمان کو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے آخرت کو ترجیح دینی ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دینی، ترجیح آخرت کو ہو، دنیا کو نہیں۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ہمارا کیا معاملہ ہے۔ میں کسی پر انگلی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی پر اشارہ نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں فرد ایسا کرنے والا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر فرد اپنا جائزہ لے کر دیکھے اور یہ سوچے کہ میرا معاملہ کیا ہے، دنیا اور آخرت کے حصول کے معاملے میں، دنیا کی طرف یا آخرت کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے کے معاملے میں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے۔
مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کرے یہ غلط ہو، عام طور سے جو چیز دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ کہ جب دین کا کوئی تقاضا ہو اور اس تقاضے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں دنیا کا کچھ نقصان اٹھانا پڑے، تو ہم میں سے 90% لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم دنیا کا نقصان برداشت نہیں کریں گے، چاہے دین کا نقصان ہو جائے، چاہے جماعت چلی جائے، چاہے دین کا کوئی تقاضا نظر انداز ہو جائے، لیکن دکان کا اور ہمارے کاروبار کا، ہمارے مال کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ الا یہ کہ کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا کا نقصان برداشت کریں گے، لیکن ہمارا عام طور سے حال یہ ہے کہ ہم اپنا وقت دیں دین کے لیے، دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، تو اس حالت میں ہم وقت دیں گے کہ دکان بھی چلتی رہے، مال میں بھی کمی نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ میں دین کے لیے وقت دوں، الحمدللہ اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ مجھے دین کے لیے وقت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلتے ہوئے دنیا کا کچھ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو ہم ایسی صورت میں نقصان دین کا کریں گے، دنیا کا نہیں کریں گے۔ عام طور سے یہ کیفیت، الا ماشاء اللہ، اللہ کے بندے ایسے بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو دنیا کا نقصان برداشت کر لیں گے لیکن دین کے تقاضے کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے محبت کرتا ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جو شخص اس دنیا سے محبت کرتا ہے اور آخرت کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کو ترجیح دیتا ہے، وہ لازماً آخرت کا نقصان اٹھاتا ہے، اسے آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور جو شخص آخرت سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کب؟ جبکہ ان دونوں کا ٹکراؤ آ جائے، جب یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں اور ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دینی ہے اور ہم نے دنیا کو ترجیح دی تو آخرت کا لازماً ہمیں نقصان ہوگا۔ اس کے بجائے ہم نے آخرت کو ترجیح دی تو دنیا کا نقصان ہوگا۔ کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں وہ دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، فآثروا ما يبقى على ما يفني، جو چیز باقی رہنے والی ہے اسے ترجیح دو، اسے پریفرنس دو، جو فنا ہونے والی ہے اس چیز پر۔ دنیا کا مال، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ دنیا آنے والی ہے تو ایسی صورت میں اس دنیا کو نظر انداز کرو اور آخرت کو ترجیح دو۔ دیکھیں پھر میں آپ کے سامنے یہ بات تازہ کر رہا ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب ہماری دنیا، ہمارا مال، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، دنیاوی جدوجہد آخرت کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ ایسی صورت میں دنیا کو نظر انداز کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ دین کا نقصان ہو تو ہو، کوئی بات نہیں، گراہک کو چھوڑنا برابر نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، دکان بند کرنا ٹھیک نہیں ہے، چاہے دین کا نقصان ہو جائے، یہ سوچ غلط ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر آپ کو دنیا کو نظر انداز کرنا ہے، آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ اگر تم نے دنیا کو ترجیح دی تو آخرت کا نقصان ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے جو اثرات تھے اسے آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کا معاملہ، وقت کی قربانی کا معاملہ، صلاحیتوں کی قربانی کا معاملہ، مال کی قربانی کا معاملہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کیا بہترین مثال حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سامنے آئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سامنے آئی۔ حضرت عثمان غنی 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، مال جنگ کے لیے دے رہے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آدھی پراپرٹی لا کر رکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا کل سرمایہ لا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے، چاہتے تو اس پراپرٹی کو بچاتے چاہے کچھ نقصان ہو جائے، لیکن یہاں ترجیح دی گئی آخرت کو اور دنیا کا نقصان برداشت کیا گیا۔ کیا ان کی دنیا تباہ ہو گئی؟ کیا ان کی زندگیاں نہیں چلی؟ یقیناً ان کی زندگیاں چلی ہیں، لیکن آخرت میں جو ان کا مقام ہوگا، جو مرتبہ انہیں ملے گا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیز، یہی کیفیت امت مسلمہ کے تمام افراد کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آدمی مال حاصل کرے، مال کمائے اپنی ضروریات کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، جتنی ضرورت ہے اتنا مال کمائے، لیکن مال کو اپنا منزل مقصود نہ بنائے، مال ہی کو مقصد نہ بنائے، دنیا ہی کو مقصد نہ بنائے، دنیا کو مقصد بنا کر آخرت کو نظر انداز کر دے۔ یہ ایک مومن کا، ایک امتی کا شیوا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات بتاتے ہیں کہ جو مال تم نے کمایا ہے، یہ مال تمہاری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے، آخرت کے درجات کے بلندی کا ذریعہ بنے۔ اس مال کو دنیا کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے، آخرت کے لیے رکھا جائے۔ ہم کچھ رفقا مطالعہ کر رہے ہیں، اس دوران ایک بہت اچھی بات ایک مفسر نے اپنی تفسیر میں بیان کی، تفسیر کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات بیان کی کہ اپنے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جمع کرو، مال
اللہ کے پاس جمع کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا دل وہی ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے. ہمارا مال دنیا میں ہوگا تو ہمارا دل دنیا ہی میں رہے گا. ہم اپنے مال کو اللہ کے پاس جمع کریں گے تو ہمارا دل بھی اللہ کے پاس ہوگا. بہت ہی عمدہ بات کہی. مال حاصل کرنے کی جدوجہد ہو, دنیا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے, لیکن یہ صرف اس مقصد سے کہ اس کے ذریعے سے ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں, اس مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف کر سکیں. اور ایک بات یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رہے کہ مال کی محبت میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے, مال زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر کرتا ہے, تو یہ اندیشہ ضرور ہے کہ مال کی محبت میں مبتلا رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرے. اس کا اندازہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہوگا جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں صرف کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مال دیا جاتا تو کیا غیر خدا میں صرف ہوتا؟ اللہ کی مرضی کے خلاف کہیں اور صرف ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دیا جائے تو میں اسے پسند نہیں کروں گا. مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو. بخاری کی روایت, ما احب ان لی مثل احد ذهبا, میں پسند نہیں کروں گا یہ بات کہ میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو. ایک اور حدیث میں یہ بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو میں 3 دن میرے پاس ایسے نہ گزرتے کہ میں سارا کا سارا سونا اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیتا, سارے کا سارا سونا اللہ کے راہ میں خیرات کر دیتا. ہاں کچھ مال بچا لیتا. کیوں؟ تاکہ میرے اوپر جو قرض ہے وہ قرض ادا کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے کو پسند کیا, مال کو پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کی آمد میں کمی نہیں تھی, مال بہت آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میرے پاس مال رہے. سادگی پسند کی, عیش و عشرت کو پسند نہیں کیا. مال غنیمت آتا تھا آپ کے پاس, لوگ تحفے تحائف دیتے تھے, لیکن اسے رکھ کر اس سے فائدہ اٹھانا زیادہ آپ نے پسند نہیں کیا, اسے خرچ کرنا پسند کیا اور سادہ زندگی اختیار کرنا پسند کیا. ہم کیا سوچتے ہیں؟ سوچ غلط نہیں ہے لیکن نقصان ضرور ہے اس کا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ مال زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے. مال حاصل کرنے سے اللہ نے منع نہیں کیا. مال ہوگا تو دین پر خرچ کریں گے, مال ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت ہوگی. صحیح بات, یہ اچھی چیز ہے, لیکن اس خطرے کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب مال ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے تو ہم اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. مال کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس بات کا اندیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا پہلے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے, اے لوگوں مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ, لیکن مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تمہارے لیے وسیع کر دی جائے گی, دنیا پھیلا دی جائے گی, ہر طرح کا عیش و عشرت تمہیں دے دیا جائے گا, اور اس مال کی محبت میں تم اسی طرح مبتلا ہو جاؤ گے جس طرح پچھلی امتیں مبتلا ہوئی ہیں, اسی طرح تم بھی مبتلا ہو جاؤ گے. اور اس مال میں کمپٹیشن میں ایسے لگ جاؤ گے جس طرح پچھلی امتیں کمپٹیشن میں لگیں, مقابلے میں لگتی رہیں, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی وجہ سے تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح پچھلی امتوں کو ہلاک کیا. یہ خطرہ موجود ہے, اور ہم اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مال کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, بزنس کی وجہ سے عام طور پر اکثر و بیشتر لوگ نمازوں سے غافل ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات سے, اس کے دین کے تقاضوں سے غافل ہوتے ہیں, اور کیفیت اس حد تک پہنچتی ہے کہ نقصان دین کا ہو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, دنیا کا ہو نہیں, اسے برداشت نہیں کریں. یہ خطرہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے کو پسند کیا, اختیاری فقر و فاقہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس کیفیت کے ذریعے سے دنیا کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اصل میں آخرت کو ترجیح دینی ہے, دنیا کو ترجیح نہیں دینی, اور دنیا صرف اس حد تک حاصل کی جائے کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنیں. دیکھیے یہاں یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ دنیا کمانا غلط ہے, یہ بتانا مقصود نہیں ہے. دنیا کمائی جائے لیکن آخرت کی تیاری کے لیے, دنیا کمائی جائے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے, دنیا اور مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. اتنا نہ کمایا جائے کہ وہ دنیا ہماری آخرت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے. اتنا کمانا یہ مطلوب نہیں. ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب آیا, مسجد میں نماز پڑھی اور چلا گیا. کاروبار میں یا پھر کچھ مزدوری وغیرہ میں تھا, وہ محنت کرتا تھا. صحابہ نے اسے دیکھ کر کہا, اس ہٹے کٹے نوجوان کو, کہ کاش
یہ جو وقت لگا رہا ہے یہ وقت اس کی یہ محنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لگتی، فی سبیل اللہ لگتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ اگر ایک انسان دنیا کماتا ہے، مال حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکے، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز رہے، دوسروں کا محتاج نہ ہو، ایسا شخص اگر کماتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں کر رہا ہے وہ کام۔ اگر کوئی شخص مال و دولت حاصل کرتا ہے اس مقصد سے کہ اس کے ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور ایک شخص مال حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اس کے برخلاف ایک شخص ہے جو مال کماتا ہے، دنیا حاصل کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرے مال میں اضافہ ہو اور اس معاملے میں دوسروں کے مقابلے میں خود پر فخر کر سکوں، دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھ سکوں، اس نیت سے اگر مال کماتا ہے تو فہو فی سبیل الشیطان، وہ شیطان کے راستے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال حاصل کرنا غلط نہیں ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے، بیوی بچوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، خود اپنے پیروں پر کھڑا رہنے کے لیے مال کمانا چاہیے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا مال حاصل کیا جائے، جتنی ضرورت ہے اتنا کمایا جائے۔ حد سے زیادہ کمانے کی کوشش کرنا، ایک سے بڑھ کر دو، دو سے تین، تین سے چار، چار سے پانچ، تجارت بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن دینداری گھٹتی چلی جا رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کتنی اچھی بات کہی کسی شاعر نے، ہماری جو کیفیت ہے وہ یہ کہ جو دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں، کم ہے بزنس، کم ہے، زیادہ پیسہ نہیں، خوب تجارت بڑھانا چاہیے، جو دنیا میں کمی کو رو رہے ہیں ذرا سے دین پر خوش ہو رہے ہیں، ہماری حالت ہے۔ ہمارے پاس ذرا سا دین ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تھوڑے بہت کبھی اجتماعات میں شریک ہو گئے، ٹھیک ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو، نیکیاں کئی گنا بڑھ جائیں اس کی فکر ہمیں نہیں، اللہ کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھیں اس کی فکر نہیں، دین کے معاملے میں مقابلہ کیا جائے اس کی فکر نہیں، مال میں اضافہ ہو، دکانوں میں اضافہ ہو، دکانوں کے مال کے حصول کے اندر تیز رفتاری ہو، سبقت ہو، مسابقہ ہو، اس کی فکر ہمیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں دینداری کے معاملے میں اپنے سے بہتر اور اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، بس اتنا کافی ہے، کچھ دین کے کچھ کام کر لیتے ہیں، اتنا کافی ہے۔ دوسرے ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو دیکھنے کے بعد ہمیں اطمینان ہوتا ہے ان سے کتنے بہتر ہیں ہم لوگ۔ حالانکہ دین کے معاملے میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو ہم سے بہتر ہوں، جن کی نیکیاں ہمارے سے زیادہ بہتر ہوں، انہیں دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں یہ شوق اور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ نیکی کے معاملے میں اور آگے بڑھیں، سبقت کریں۔ اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مال کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھا جائے، جو آپ سے کم حیثیت کے ہیں، آپ سے کم مالیت کے ہیں۔ ہم جب اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھیں گے دنیاوی اعتبار سے، ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کا بزنس ہم سے بہتر ہے، جن کی دکانیں ہم سے زیادہ ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد جس پوزیشن میں ہم ہیں، جس حالت میں ہم ہیں، اس حالت پر ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم یہ چاہیں گے کہ مالی معاملات میں اس سے بھی آگے بڑھ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو، اس کے لیے آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو، مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جو کم حیثیت کے ہیں، ایسے افراد کو آپ دیکھیں، آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ شکر ادا کریں گے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا ہے اتنا مجھے کافی ہے، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی فیصلے پر راضی ہوں۔ تو یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، مال دنیا کی ضرورتوں کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، مال کی محبت میں اس حد تک مبتلا نہ ہو کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہمیں ہٹا دے اور اس رفتار میں کمی پیدا کر دے جو رفتار اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ یہی بات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، تیزی دکھاؤ، وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو، ایسی جنت جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے مال سے شدید محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔